السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة سیئرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، درس حدیث کے اس مبارک سلسلے میں آج جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تعلق بھی کتاب اللباس سے ہے۔ لباس کے بعض صورتوں سے جو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ایسا جوڑا دیا جس میں ریشم کی پٹی تھی یا ریشم کی دھاری تھی، دھاری دار ریشم کا کپڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ فخرجت فیہا، تو میں وہ کپڑا پہن کر نکلا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جب میں یہ کپڑا پہن کر دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جب میں نکلا تو آپ غضبناک ہو گئے۔ فشققتها بین نسائی، اس کے بعد میں نے اسے پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، پیچھے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ریشم یہ امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے یہ جائز ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک جوڑا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس بھیجوایا، اور اللہ کے رسول کے بھیجنے کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو پہننے کے لیے جوڑا دیا ہے، حالانکہ وہ ریشم کا تھا۔ تو اسی لیے جب وہ پہن کر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، آپ کی سارے احساسات کو سمجھتے تھے، تو فوراً محسوس کر لیا کہ آپ غصے میں آپ نے وہ کپڑا اتار کر اپنے گھر کی عورتوں میں پھاڑ کر تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کپڑا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ کیا ہوا کپڑا جب پھاڑ کر اپنے گھر کی عورتوں میں دیا تو 4 عورتوں میں یہ کپڑا تقسیم کیا، اور چاروں کا نام فاطمہ تھا۔ چاروں کا نام فاطمہ تھا۔ ایک تو اپنی بیوی فاطمہ بنت محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ایک فاطمہ بنت اسد بن ہشام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، اور ایک فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب، یہ آپ کی چچا زاد بہن، اور ایک فاطمہ بنت شیبہ بن ربیہ جو ان کے بھائی عقیل کی بیوی تھی۔ تو ان چاروں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کپڑا تقسیم کر دیا جو ان کے لیے جائز نہیں تھا لیکن ان کی عورتوں کے لیے جائز تھا۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ ان کے لیے جائز تھا، لیکن انہوں نے ایسا سمجھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے اوپر ریشم کا کپڑا، بڑا خوبصورت کپڑا دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کپڑا آپ خرید کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے بڑے سخت انداز میں کہا کہ یہ کپڑا وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ کپڑا دنیا میں ان کے لیے جائز ہو سکتا ہے لیکن آخرت کا یہ کپڑا وہ لوگ پہنتے ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ کپڑا جائز نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے۔ وعن ابی موسیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحریر لاناس امتی وحرم علی ذکورہم، رواه احمد النسائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونا اور ریشم یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے اوپر یہ حرام ہے۔ تو سونا ایک نیا مسئلہ آیا اور ریشم کی بات تو شروع باب سے چل رہی ہے، اور یہ بھی گویا کہ اجماعی مسئلہ ہے، کوئی اس میں مخالف نہیں ہے کہ سونا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، سونا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہر طرح کے زیورات یہ جائز ہے، اور مردوں کے لیے سونا کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ریشم یہ عورتوں کے لیے یہ بھی جائز ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایک طرح سے بعض سونے کی صورتوں کی جو حرمت بیان کی گئی ہے، بعض مسئلے آج کے زمانے میں اس طرح کے بیان کر دیے جاتے ہیں،
یا سوشل میڈیا کے دور میں بعض لوگوں کے ایسے فتاوے نقل کر دیے جاتے ہیں جو جمہور امت کے خلاف رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض علامہ البانی رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا جس کی تائید بڑے بڑے کبار علماء میں سے کسی نے نہیں کی، چاہے وہ شیخ ابن باز ہوں، شیخ ابن عثیمین ہوں، یا ان کے علاوہ یا ان سے پہلے کے لوگ ہوں، سب نے اس موقف کو مرجوح قرار دیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے نزدیک معلق سونا جو تھا وہ عورتوں کے لیے حرام تھا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جو زیورات آدمی کے گولائی کے شیپ میں آئے، جیسے کنگن ہو گیا، چوڑی ہو گئی، یا گلے کا ہار ہو گیا، یہ سب یہ گولائی شیپ میں جو معلق سونا یہ جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے، اس طرح کے سونے۔ لیکن جمہور علماء نے اس بات کی تردید کی، اس سے پہلے بھی یہ فتاوے موجود ہیں اور بعد کے زمانے میں بھی، کہ یہ مرجوح مسلک ہے، اور یہ حکم اگر بعض روایات سے ثابت بھی ہوتا ہے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اس لیے سونے کی ساری شکلیں عورتوں کے لیے جائز ہے اگر وہ زیب و زینت اختیار کرنا چاہیں اس طرح سے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته علیہ، رواہ البیہقی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مروی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھے، یعنی بندے کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ یہ مال و دولت کا اظہار اس کے شکل پر، اس کے صورتوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری ایک طرح سے، کیونکہ ایک ہوتا ہے زبان سے ناشکری کرنا، زبان قال سے ناشکری کرنا، ایک ہوتا ہے زبان حال سے ناشکری کرنا۔ ایک آدمی زبان قال سے ناشکری کرے، کہے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے، یہ زبان قال سے ناشکری ہوئی۔ ایک زبان قال سے وہ ناشکری نہیں کرتا ہے، کہتا نہیں ہے، لیکن اس کی حال، اس کی شکل و صورت، اس کی شبیہ دیکھ کر سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بھی شکل و صورت یا اس طرح کی حالت بنا کر گھومنا، یہ بھی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ مستحسن نہیں ہے۔ تواضع الگ بات ہے، اور اس طرح بوسیدگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو آدمی جتنا اللہ نے نوازا ہے وہ اس حساب سے اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس نہیں اور وہ زبردستی کا اظہار کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ حرام راستوں کو اختیار کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اس کے پاس ہے اور اس کے نعمتوں کا کوئی بھی اظہار اس کے اوپر نہیں ہے۔ اگر بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بعض موقع پر بوسیدہ کپڑے اور اس طرح کی حیت کی تعریف کی گئی ہے، تو یہ بعض مواقع پر ہے کہ کبھی کبھار آدمی اپنے حالت سے ہٹ کر سیدھا سادہ بہت متواضع کپڑا پہن لے، متواضع حیت کے ساتھ رہے۔ لیکن یہ کہ اگر اسے اللہ نے نعمت سے نوازا ہے تو اکثر و بیشتر حالات میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے شکل و شباہت پر ان نعمتوں کا اثر نظر آئے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن لبس القسی والمعصفر، رواہ مسلم۔ وعن عبداللہ بن عمر قال رأى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین فقال امک امرتک بهذا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کپڑا و معصفر کو پہننے سے منع کیا۔ یہ ایک طرح کا پہلا قصی جو ہے یہ ایک جگہ کی طرف منسوب کپڑا ہے جو ریشم کا ہوتا تھا، اس لیے اسے پہننے سے منع کیا۔ اور دوسرا وہ کپڑا جو زرد ہو، یعنی اس طرح کا نارمل زرد نہیں، بلکہ جو کپڑا آج غیر مسلموں کی جو شناخت بنی ہوئی ہے، ان میں جو مذہبی لوگ ہیں ان کی جو پہچان بنی ہوئی ہے، جس طرح کا زعفرانی کپڑا وہ پہنتے ہیں، اس طرح کے کپڑوں کو پہننے سے منع کیا گیا۔ اور خاص طور سے جب کہ وہ ایک خاص مذہب کی شناخت اور پہچان بن گئی ہو، تو اس کو ایسے کلر کو، ایسے رنگوں کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کپڑے قطعاً پہننا نہیں چاہیے جو کپڑے کسی خاص مذہب کی پہچان بن گئے۔
اسی موقع و مناسبت سے میں ایک بات ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض اپنے احباب کو، اپنے گرد و پیش، اپنے سماج، اپنے گھرانے کے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ محرم کے موقع پر جب کہ امت کا ایک خاص طبقہ جو بدعت و خرافات میں لگا ہوا ہے، وہ لوگ خاص طور سے ان ایام میں سیاہ اور کالا کپڑا پہن کر اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، ان موقعوں پر یہ لوگ بھی دانستہ یا نادانستہ طور سے کالا کپڑا پہن کر گھومتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض شباب کو دیکھا، بعض نوجوانوں کو دیکھا، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالا کپڑا پہننا غلط ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان موقعوں اور مناسبت پر کالا کپڑا پہننا بالکل غلط ہے، بالکل نامناسب ہے۔ آپ کالا کپڑا عام حالات میں پہنے، کبھی آپ کا من کرے، لیکن یہ کہ خاص طور سے ان موقعوں پر پہننا بالکل غلط ہے، جبکہ وہ لوگ پہنتے ہیں اور اس سے اپنے مذہبی شاعر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کپڑوں کو بھی پہننے سے منع کیا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہ اللہ کے رسول نے میرے اوپر دیکھا مجھے پہنے ہوئے یہی کپڑا، زعفرانی کپڑا، تو کہا کہ تمہاری ماں نے تمہیں پہنایا ہے یا تمہاری ماں نے تمہیں حکم دیا ہے؟ اس حدیث میں ماں کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو عورتوں کا کپڑا ہے، یہ عورتوں کا کپڑا ہے، تم نے اسے کیوں پہن لیا ہے؟ یہ عورتوں کا رنگ ہے، یہ عورتوں کا کلر ہے، تم نے اسے کیوں پہن لیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔